السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا واٹ از پراپ فرم، فنڈڈ اکاؤنٹ کیا ہوتے ہیں پاکستان میں اور دنیا میں، کیا شروعات ہیں؟ کچھ لوگ سچ سننا چاہتے ہیں، سنا دیتا ہوں بھیا۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ لوگ ٹریڈ کرو نہ کرو، میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو بتانا، سچ بتاؤں گا، کھری بات بتاؤں گا، انشاءاللہ روز محشر آپ لوگوں کے سامنے ایسے دیکھ کر شرمندہ نہیں ہوں گا۔ جو بندہ میری باتوں سے اختلاف کرتا ہے اس کو اجازت ہے وہ یہ کام کرے، وہ کام نہ کرے، لیکن ایک بات میں ضرور بتاؤں گا، کل جب مجھے ملیں گے آپ لوگ کام کرنے کے باوجود بھی ایک لفظ آپ ضرور بولیں گے، یار بندے نے بات بڑی کھری کی تھی۔ پراپ فرم ہوتا ہے نکھٹو کامچور کنزین خیالوں کے اندر شارٹ کٹ میں زیادہ جلدی امیر ہونے والے لوگوں سے اصل $200-400 مروڑنا، نقل $50,000 دکھا کر پراپ فرم بولتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بحریہ ٹاؤن کے اندر راول پنڈی میں بعد میں انہوں نے مجھے بتایا تھا، ایک کمبخت انسان نے اپنی ایک کمپنی بنائی تھی۔ اس کمپنی کے اندر، اب میری اپنی ویب سائٹ میں جو مرضی کرتا پھروں، اس بندے نے کیا کیا کہ جو لوگ اپنے ویڈرا لگایا $30 کا، سوشل میڈیا پہ مختلف اکاؤنٹ سے لگانا شروع کر دیا، آہا $30,000 میں نے پروفٹ کما لیا، آہا $50,000 آپ کا میں نے پروفٹ کما لیا۔ اس کی اپنی ویب سائٹ تھی، کم فہم لوگ، شارٹ کٹ والے لوگ بولتے ہیں فلاں کما رہا ہے۔ الگ بات ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کما رہا ہے تو یہاں بھائی کو انکم کوئی نہیں بتاتا، مرد بیوی کو اپنی انکم نہیں بتاتا، میں بھی نہیں بتاتا، ساری نہیں بتاتا، گول مول کر جاتے، بتانی بھی نہیں ہے۔ ماں کو باپ کو کوئی بندہ اپنی ساری انکم نہیں بتاتا، بتانی بھی شاید نہیں چاہیے، جن کی سیلریز ہے نارمل نہیں بتاتا، دوستوں بھائیوں کو کوئی بندہ نہیں بتاتا۔ تو یہ بدھو کا بچہ سوشل میڈیا پہ میں نے $40,000 کما لیا، اب اس نے فنڈڈ فرم بنا لی۔ منہ اس کا اگر آپ دیکھیں تو کسی بندر دیکھا ہوا ہے، چلے مذاق نہیں بناتا، آپ لوگوں کو اٹھانے کے لیے یہ بات بولی ہے۔ اس بندے نے یہ پاکستان کے اندر گند کھولا، کم بخت جہل انسان نے۔ اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے، یہ کام اس وجہ سے بڑھا، میں نے آپ کو بولا میں نے $40,000 بنایا ہے، آپ اس فنڈڈ فرم کے اندر پیسے اکاؤنٹ لے لو۔ جی اکاؤنٹ لیتا ہوں $50,000 کی فیس لگے گی۔ کسی جاہل سے جاہل بندے سے پوچھو فیس ہوتی کیا ہے؟ سکول کی فیس ہوتی ہے، کس چیز کی ہوتی ہے؟ میں نے بچوں کو پڑھانے کے لیے پے کیا اور اس نے آگے سے مجھے ٹیچرز نے، اسکول نے، تعلیمی ادارے نے میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے سروسز دیں، اس فیس سے کچھ اساتذہ کی سیلری، کچھ عمارت کے اخراجات نکل جاتے ہیں، بجلی کے بل، اور کچھ اس مالک کا نفع ہوتا ہے۔ بات کو میرے سمجھیے گا، پڑھے لکھے لوگوں کی ایلیٹ کلاس کی بات بتا رہا ہوں، سمجھ آئیے گیا۔ کسی سے آپ پوچھیں فیس کیا ہوتی ہے، وہ بولے گا جی وکیل کے پاس جائیں، وکیل کو آپ بولیں گے $10,000 لے لو۔ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، الگ بات ہے، میں اختلاف پہ نہیں جاتا، آپ نے کی ہے تب بھی، تو آپ وکیل کو جو پیسہ دو گے اس کے بدلے میں وکیل آپ کا کورٹ کے اندر کیس لڑے گا، اپنے قانونی پیچیدگیوں کو، اس کو فیس بولتے ہیں۔ لیکن جاہل بندے نے یہاں کیا کر دیا، جاہل بندے نے یہاں پہ بولا جی فیس دو، کس چیز کے لیے؟ میں پیسہ دوں گا۔ دنیا میں کسی بابے کے پاس چلے جائیں، کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس چلے جائیں، اپنے محلے میں، دیہات والوں میری بات سنو، آپ کے بابے بڑے قیمتی ہیں، 70-80 سال والے، ان کی باتیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں، قیمتی باتیں ہوتی ہیں، بزرگوں والی باتیں۔ کسی بابے سے بولو کہ ایک بندہ ہے مجھے بولتا ہے میں $300 کے بدلے میں $50,000 دوں گا، وہ میاں والی کا بابا، وہ پنجاب کا بابا بولے گا اور کتے گالی دے گا، دیتے ہیں، شغل ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات نہیں، بولے گا تیرا دماغ خراب ہے۔
اگر وہ تجھے 50,000 دے رہا ہے، تیرے 300 کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اس کو تیرے 300 کی ضرورت ہے تو وہ تجھے 50,000 کہاں سے دے گا؟ بابے کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ 20 سال کے نوجوان کو بات کیسے سمجھائیں؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں بتاتے ہیں کہ ہمیں $40,000 پرافٹ آ گیا؟ یہ اس وجہ سے بتاتے ہیں کیونکہ تجھے 300 فیس کی مد میں، الگ بات ہے، فیس بولیں گے ہنسی نکلے گی، 300 کی مد میں جو 50,000 کا پیسہ مل رہا ہے اس میں سے میں نے تجھے پھنسایا تو 300 میں سے $100 میرا ہے۔ ابھی تجھے سمجھ آئی میری بات کی؟ آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے مرغے پھنسائیں گے اس کا مجھے علم ہوگا۔ 1996 سے مارکیٹ کے اندر ایک بروکر کا ایک انتہائی سینئر بندہ لاہور سے کچھ سال پہلے سویرے سویرے میرے کام کے سلسلے میں آیا، کچھ 5-10-15 منٹ کی ملاقات تھی، اسلام آباد کے آفس میں ملاقات ہوئی، پلان بن گیا، فنڈڈ فارم بناتے ہیں، میں نے کہا بنا لیتے ہیں۔ وہ 1996 سے مارکیٹ میں تھا۔ میں نے کہا میں غریب بندہ، کتنی انویسٹمنٹ ہوگی؟ $50,000، $1,00,000، $1.5 लाख، $2 लाख۔ مجھے بتاؤ کہ میں 4 بندوں کو $2 लाख دے دوں گا، $800 کے بدلے میں، $1,000 کے بدلے میں، تو 100 بندہ آ گیا تو میں پیسہ کہاں سے دوں گا؟ وہ بزرگ بندہ جو 1996 سے مارکیٹ میں تھا، پھر میری دبئی میں انہوں نے بڑی تعریف بھی کی تھی، بڑے یہ ہے، لیکن میں اپنی تعریف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے دینا کس نے ہے؟ ہم نے ڈیمو دینا ہے۔ میں نے کہا ہمارا سورس آف انکم کیا ہوگا؟ کہتا ہے لوگوں کی فیسز کا لاس ہوگا۔ میں حلف دینے کو تیار ہوں، بے شمار لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، ہم فنڈڈ فرم بنا رہے ہیں، جیب میں شاید چند سکے بھی نہ ہوں، چند ڈالر بھی نہ ہوں، غریب ہوں۔ جو آپ کو ریئل پیسہ دیا جاتا ہے کہ 300 کے بدلے میں $50,000 کا نہیں دیا جاتا۔ بہرحال فنڈڈ فارم نکھٹو کامچور لوگوں سے دنیا میں کوئی کاروبار نہیں ہے، فراڈی 2 نمبر۔ اب ایک بندہ بولتا ہے جی میں نے، رات کو مجھے ایک بندہ بول رہا ہے، ایک بندے نے جی ہسٹری شیئر کر دی ہے، اور بھائی میرا اپنی فنڈڈ فارم اور ڈیمو کی میں آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر جتنی مرضی ہسٹری بنا دوں۔ اب بولتے ہیں جی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ سوال بولتا ہوں، آپ لوگ بولتے ہیں لہجہ سخت ہوتا ہے، کتا کھانا آپ مجھ سے بولیں کہ بھائی کیسا ہے، میں بولوں گا جی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بولیں جی چوسنا کیسا ہے، اس کی ہڈی کا گوشت، میں بولوں گا بھائی نہیں ٹھیک ہے۔ آپ بولیں گے اس کے اندر کیمیکل بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کے اندر وائٹامن بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ذرا کتے کو اگر میں اس کا جو چھوٹا سا لیگ پیس ہے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لوں، میں بولوں گا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تو کتے پہ جا ہی نہیں تو بات ختم ہے۔ اب ہمیں بولتے ہیں ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تم لوگوں سے، وہ آپ لوگوں سے بڑا فراڈیا ہے۔ اب میرے اکثر لوگ بولتے ہیں یار ان کو $200-400 میں سبق ملتا ہے، آپ ان کے اگینسٹ کیوں جاتے ہو؟ میں اس وجہ سے ان کے اگینسٹ زیادہ ہوتا ہوں، یہ لوئر مڈل کلاس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میں 2017-18 سے FTMO کا واسطہ ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، پاکستان میں انٹروڈیوسرز میں، ٹریڈرز میں تو میں 5 سال کا انویسٹر پاسورڈ دیتا ہوں، کوئی مائی کا لال آ کر دکھا دے۔ بلکہ لاسٹ میں نے ویڈیو دی ہے تنویر فارکس 5 ایئر انویسٹر پاسورڈ، یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں۔ پاکستان میں کسی بھی بروکرز کا، ٹریڈنگ کا سب سے بڑا انٹروڈیوسر تنویر فارکس ہے۔ ان کو بولیں ہم سسٹمز بنواتے ہیں، ہم سے بڑا انٹروڈیوسر کوئی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں یار یہ فنڈڈ فارم ہے، $100 آپ لے لو، حلف دینے کو تیار ہوں، قرآن میں سر پہ رکھنے کو تیار ہوں۔ مجھے بہت سی کمپنیوں نے بولا یار 30%، 35%، بے شمار چیزیں مجھے بولی ہیں یار مہربانی کرو ہم آپ کو دیں گے جتنے آپ بندوں کا انویسٹ کرو گے۔ اگر اس $10,000 کے بدلے میں آپ لوگوں کو $1,00,000 بھی ملے تو پھر کیا ہے؟ لاکھ مجھے مسئلہ نہیں تھا، 10,000 کا 11,000 بھی ملتا مجھے مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں $100 کا بولتا ہوں، 1000 بندہ آ جاتا ہے، صرف 1000 بندہ میں بول دیتا ہوں، 1000 بندہ آ کر $100 کا لے لیتا ہے تو ٹوٹل کے اندر بن گیا $1,00,000، $30,000 میرا ہے۔ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، کروڑ روپے میں کما رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو $1,00,000 آ رہا ہے اس کے اندر لوگ $1.5 بنائیں۔ میں آپ کو پرافٹ پہ لا رہا ہوں، حقیقت میں دھوکہ ہے۔ اب ادھر آخری سوال ہے کہ بہت سے لوگ کما رہے ہیں،
सालों लोग तो सूर का गोश्त भी खा रहे हैं, आप क्यों नहीं खाते? लोग ये कर रहे हैं, लोग तो बुतों की पूजा भी करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं करते? लोग तो कुत्ते का गोश्त भी खाते हैं, तुम लोग क्यों नहीं खाते? लोग 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 ये साले हैं कि लोगों ने तो हीरा मंडी में भी बहुत कुछ किया हुआ है, तुम लोग क्यों नहीं करते? लोग तो चर्च बेचते हैं, मैं और आप क्यों नहीं बेचते? लोग कत्ल कर देते हैं, हम क्यों नहीं करते? लोग जहन्नम में जा रहे हैं, मैं और आप क्यों नहीं जाते? वो जी लोग बड़ा कमा रहे हैं, भाई लोग ने तुझे आकर बताया क्यों है? तेरा अक्ल होना चाहिए, कोई बंदा भी किसी को इनकम नहीं बताता। तो बहरहाल फंडेड फार्म में नहीं जाना, ऐसे ही जैसे कुत्ता नहीं खाना। अगर आगे एक बंदा जाकर चस्की लेता फिर जी कुत्ते के अंदर ये भी होता है, ये भी होता है, सेहत भी होती है, ये भी होता, तो भाई आपको मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को जितना कुछ होगा उसमें से मेरा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है। आपकी फैमिली का नुकसान है, आपके बच्चों का नुकसान है। ये लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इनको टारगेट होता है इन बेचारों की। पाकिस्तान में महीने की आमदन भी $100-150 से ज़ायद नहीं होती, ठीक है? ये वाले मामला आते हैं। किसी दोस्त का दिल चाहे फंडेड में जाओ, इन्वेस्ट करो, जायदादें बेचो, जो दिल चाहे बेचो, लेकिन ये मेरा लफ्ज़ आप लिख लो कि एक बंदे ने ये बात बोली थी, लॉन्ग टर्म कोई भी कामयाब नहीं है। बाकी जी एक बंदा बोलता है, मेरी वो दुबई की एकेडमी में लाइव क्लासेस थी, वो जी मैंने 2 IPC ओपन कर लिया, उन्होंने मुझसे अकाउंट ले लिया। अब बताओ बंदा क्या बोले यार? वो जी $50,000 का अकाउंट देते हैं, $5,000 नुकसान में आपने कमाना है 20% या 10%। मैं एक मिसाल देता हूँ, और आपने लास्ट नहीं जाने देना 2500 पे, और आपने कमाना है $5,000। बैलेंस आपका है 5,000, आपने लास्ट नहीं लेकर जाने देना, और आपने कमाना है 1 महीने में, 1 हफ्ते में $2500। और बुद्धू इंसान अगर उसने $50,000 दिया हुआ है, $5,000 वो बोलता है कि नुकसान में नहीं जाना, तो $45,000 उसने अपनी माँ की नई शादी में जब उसका बाप मरा, उस ब्रोकर ने जहेज के लिए दिया हुआ है। वो जी बस वो सारा नहीं दे सकता। और भाई सारा नहीं दे सकता तो तुझे 5,000 दे। अब वो क्या बंदा बोलता है? अब देखें जो हल आए, हम गुस्सा कर सकते हैं, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं कि $5,000, उसको बोले भाई 5,000 बैलेंस है, 2500 प्रॉफिट कमाना है, तूने 7 दिनों में 50% प्रॉफिट कमाना है, बात हो गई ना? नहीं जी 50,000 का प्रॉफिट कमाना है, 2500 10%, नुकसान में नहीं लेकर जाने देना 5,000, तो ऊपर का 45,000 किस परसेंटेज से काउंट कर रहे हो भाई? बहरहाल जो मेरे सुनने वाले हैं उन लोगों को खुदा सुन रहा है, मैं सिर्फ फंडेड इस वजह से नहीं बोलता, कंपनियां मेरे पाँव पे ऐसे पड़ी हुई हैं, मैं आप लोगों के सामने गरूर नहीं करता, लेकिन कंपनी वालों की औकात बता रहा हूँ। फंडेड वाले जैसे आपकी बावला कुत्ता पड़ा होता है, जैसे वो हमारे कदमों में पड़ी होती है, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से नहीं देते, हमारे कॉलो फेल में तजाद है, तो मैं कुछ भी प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों नहीं जाना, मज़ीद मैं आपको कोर्स का लिंक सेंड कर देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।